کہ وہ حج یا عمرے کے برابر کا ثواب حاصل کریں، صدقہ و خیرات کرنے کے برابر کا ثواب حاصل کریں، حج میں کیا جہاد میں مال کو خرچ کرنے کے برابر کا ثواب حاصل کریں۔ نماز تو پڑھ رہا ہے، روزے تو رکھ رہا ہے، مال کی کمی کی وجہ سے اس میں پیچھے تھا، تو اسی مال کے کمی کو دور کرتے ہوئے حج اور عمرے کی جو حسرت تھی یا اس کے نیکیوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کا جو جذبہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حل نماز کے اندر نکال دیا۔ 5 وقت فرض نماز پڑھ لو، ہر فرض نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھیرے، ذکر و اذکار کرنے کے بعد تسلی سے اطمینان سے مسجد میں بیٹھے رہو اور اپنے انگلیوں میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، تمہارے نام اعمال میں حج کا ثواب، عمرے کا ثواب دے دیا جائے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ وہی رب العالمین ہے جو اس روئے زمین کے جن اور انسانیت کے رشد و ہدایت کے خاطر بے شمار نبی و رسولوں کو مبعوث فرمائی۔ اس اللہ کی ذات کی طرف سے ان تمام اللہ کے نبی و رسولوں پر اللہ کی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل ہو۔ بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی و رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ و حاضرات، جیسا کہ آپ لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، رمضان المبارک کے بعد ہم دھیرے دھیرے اس ماہ کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے ہم ذو الحج کہتے ہیں، یعنی حج کا مہینہ۔ حج کے اس مہینے کے مناسبت سے ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کرنے کے لیے
اپنے اپنے مقامات سے نکل کر بیت اللہ کی طرف اپنے آپ کو رواں دوا کیے ہوئے ہیں۔ دعا کیجئے دنیا کے تمام کونوں سے جو بھی حج کے ارادے سے سفر حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس سفر کو ان کے حق میں آسان فرمائے۔ جس نیک مقصد کو لے کر وہاں پہنچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک مقصد میں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بآسان طریقے سے حج کے ارکان کو کما حق و ادا کرنے والا ان کو بنائے، اور ان کے حج کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا کر کے صحیح سلامت اپنے اپنے مقام پر دوبارہ پہنچائے۔ جب بھی حج کی بات آتی ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ حج کرنا لکھ دیتا ہے، اور وہ اس عظیم فریضے کو انجام دینے کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا ایک بہت بڑا احسان، اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ان کے اوپر ہے، اور خوشی بخوشی وہ لوگ اپنے اپنے مقامات سے نکل کر اپنے مقصد عظیم کو پورا کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا کے اندر چاہے مرد ہو چاہے عورتیں، چاہے نوجوان ہو چاہے معصوم بچے یا بچیاں ہوں، کون ایسے ہیں جو اس بات کی خواہش نہیں رکھتے کہ وہ بیت اللہ کی طرف سفر کر کے جائیں، کعبۃ اللہ کو اپنے نظروں سے دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے چھوئیں، اور وہاں جو مقدس مقامات ہیں ان مقامات کی زیارت کریں، وہاں کے برکات اور وہاں کے رحمتوں سے اپنے آپ کو مالا مال نہ کریں۔ جن کو اللہ نے اس بات کی توفیق دی، ان تمام چیزوں سے وہ مالا مال ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ خواہشیں صرف دلوں کے اندر خواہش بن کر کے رہ جاتی ہیں، جسے وہ پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، کبھی اپنے کوششوں میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں، کبھی مقدر اس ناکامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور بہت سارے کارن اور بہت سارے اسباب ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے دلوں کی حسرتیں، ہماری دلوں کی خواہشیں ہمارے دلوں ہی میں رہ جاتی ہے۔ لیکن اس موقع پر ایسے لوگوں کے لیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ حج اور عمرہ اگرچہ کہ بذات خود وہاں پہنچ کر وہ اس عظیم فرائض کو انجام نہیں دے سکتے، تو کیا شریعت اسلام میں ایسے لوگوں کے لیے جو وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں، وہاں پہنچے بغیر اپنے اپنے مقامات پر رہ کر، اپنے اپنے گلی محلے میں رہ کر، اپنے اپنے گھر میں رہ کر حج اور عمرے کے ثواب سے اپنے آپ کو مالا مال کرنا چاہتے ہیں، بے شمار موقع شریعت اسلام مسلمانوں کو عطا کرتی ہے۔ لیکن افسوس ہے بہت سارے لوگ الا ماشاء اللہ اگر یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ حج کرنے یا عمرہ کرنے کے پیچھے نیکی کے مقصد کے علاوہ صرف وہ ایک سفر ہے، اور ہم ایک ٹور یا سیر و تفریح کی نیت سے جا رہے ہیں جس میں دونوں مقصد ہو جائیں گے، اس غلط فہمی کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ ہاں، اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے مرد و خواتین کے اندر حج اور عمرہ کی خواہش کے پیچھے صرف اور صرف نیکی کا مقصد ہے، تو کوئی حج اور عمرہ کے نیکی کرنے سے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھ سکتا۔ حج اور عمرہ کے ثواب سے، حج اور عمرہ کے اجر سے، حج اور عمرہ کے مقام اور مرتبے سے ہم میں سے ہر کوئی مالا مال ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ دو تین باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ مجھے یا آپ ان لوگوں میں سے جو اس بات کی اب تک یہ
طاقت اور قوت نہیں رکھ پائے ہیں کہ وہاں پہنچ سکیں، عمرہ کر سکیں، حج کر سکیں. اور یہ خواہشیں ان دنوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ لوگ عمرے کی نیت سے حج کا ارادہ کر کے دونوں کام کے لیے بڑے پیمانے پہ جاتے ہیں. اور سال بھر الحمدللہ آج کل ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر عمرہ جانے اور آنے کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے کہ لوگ ہر کسی 15 دن کے اندر، 1 مہینے کے اندر باہر، 2-3 مہینے کے اندر کئی گروپس کیا ہے عمرے کے لیے نکل رہے ہیں. تو آئے دن جو میں محسوس کر رہا ہوں، لوگ آ کر کے خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ جن کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، الحمدللہ اس ثواب سے وہ اپنے آپ کو مالا مال کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کے اندر استطاعت، طاقت اور قوت نہیں ہے، مالی اعتبار سے یا صحت کے اعتبار سے یا دیگر اور اس کے پیچھے اسباب اور کارن ہو، تو کیا ان کے لیے بغیر وہاں پہنچے بھی حج اور عمرہ جیسا ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر بات کریں ہم میں سے جو تنگ دست ہیں، غریب ہیں، مفلس ہیں، تنگ حال ہیں، جو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے لیے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جاء الفقراء الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں فقراء یعنی فقیروں کی جماعت، غریبوں کی جماعت، تنگ دست بے کس لوگوں کی ایک جماعت صحابہ کرام میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں. فقالو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ذہبا اہل الدثور، اے اللہ کے نبی علیہ السلام جو مالدار قسم کے لوگ ہیں وہ ہمارے سے آگے بڑھ چکے ہیں. من الاموال، اپنے مالوں سے. کیسے آگے بڑھے ہیں؟ بالدرجات الاولی والنعیم، اپنے مالوں کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بڑے بڑے مقامات حاصل کیے ہیں، بڑے بڑے درجے حاصل کیے ہیں، بڑے بڑے نعمتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ یصلون کما نصلی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ مالدار قسم کے لوگ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں. وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، اور اسی طرح وہ روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں. ہم تو یہاں پر برابر ہو گئے، ہم غریب ہیں، تنگ دست ہیں، فقیر ہیں، بے کس ہیں، محتاج ہیں. ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اور وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی کیا ہے روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن ایک مسئلہ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، ان کے پاس مال کی شکل میں اللہ کا خاص فضل ہے، وہ فضل اللہ کا ہمارے پاس نہیں ہے. یحجون بہا، وہ اپنے مال کے ذریعے سے حج کرتے ہیں. وَيَعْتَمِرُونَ، وہ اپنے مال کے ذریعے سے عمرے کرتے ہیں. وَيُجَاهِدُونَ، اور وہ اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں. مال جہاد یعنی جہاد کے لیے جو مال کی ضرورت ہے، اوزار کی ضرورت ہے، وہ اس کے لیے بھی اپنا مال خرچ کر کے جنگوں میں شریک ہو کر اس کا حصے دار بن جاتے ہیں. وَيَتَصَدَّقُونَ، اور وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں. لیکن ہم غریب ہیں، نہ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں. جنگ میں تو شریک ہو سکتے ہیں، جنگ میں مال خرچ نہیں کر سکتے، ہم عمرہ نہیں کر سکتے، ہم حج نہیں کر سکتے. اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہمارے اندر یہ فکر ستاتی ہے، یہ تو ہمارے سے درجات میں آگے بڑھ گئے، اللہ کے نعمتوں سے مالا مال ہونے والے ہو گئے. ماشاءاللہ کیا جذبہ ہے، کیا پاکیزہ نظریات اور خیالات ہیں صحابہ اکرام کے دل میں. یہی اگر پاکیزہ جذبات، نظریات اور نیتیں، ارادے ہمارے دل و دماغ میں بھی ہیں، الحمدللہ ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، بڑی خوشخبری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان سے یہ بات سنی، سننے کے بعد
ان کے سامنے ایک بات رکھی، اے صحابہ تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو عمل کے جو لوگ مالدار ہیں ان مالدار لوگوں کے عمل کے برابر یا اس سے بہتر وہ عمل ثابت ہوگا تمہارے حق میں، الا یہ کہ وہ عمل وہ بھی نہ کرنا شروع کرے۔ ہو سکتا ہے اگر وہ عمل جو تم نے اختیار کیا اگر وہ مالدار اختیار کریں گے پھر وہ تمہارے سے آگے بڑھیں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا تو پھر کیا ہوا؟ ہم پھر بھی پیچھے رہ جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم کرتا ہے۔ لیکن اب جو شکایت تم لے کر کے آئے ہو اس شکایت کا حل میں نکال کر کے تم کو دے سکتا ہوں۔ تم چاہتے ہو کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ روزے رکھیں، نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ مالداروں کی طرح حج کریں، مالداروں کی طرح عمرہ کریں، مالداروں کی طرح جہاد میں شریک ہو کر اپنے مال کو جہاد میں خرچ کریں اور مالداروں کی طرح صدقہ و خیرات کریں، میں اس کے لیے کھل تم کو دے رہا ہوں۔ وہ عمل کیا ہے؟ بڑا پیارا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کا ایک بہت بڑا اجر بتایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ یہ عمل ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم میں سے وہ لوگ کر رہے ہیں جو نمازی ہیں، جو فرض نمازوں کو 5 وقت مسجد آتے ہیں، اور ان کے لیے یہ آفر رکھا گیا ہے چاہے وہ غریب سے غریب کیوں نہ ہو، تنگ دست سے تنگ دست کیوں نہ ہو، محتاج سے محتاج کیوں نہ ہو، اگر وہ بیٹھے بیٹھے مسجد میں یہ چاہتا ہے کہ وہ حج یا عمرے کے برابر کا ثواب حاصل کریں، صدقہ و خیرات کرنے کے برابر کا ثواب حاصل کریں، حج میں کیا جہاد میں مال کو خرچ کرنے کے برابر کا ثواب حاصل کریں، نماز تو پڑھ رہا ہے، روزے تو رکھ رہا ہے، مال کی کمی کی وجہ سے اس میں پیچھے تھا، تو اسی مال کے کمی کو دور کرتے ہوئے حج اور عمرے کی جو حسرت تھی یا اس کے نیکیوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کا جو جذبہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حل نماز کے اندر نکال دیا۔ 5 وقت فرض نماز پڑھ لو، ہر فرض نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھیرے ذکر و اذکار کرنے کے بعد تسلی سے اطمینان سے مسجد میں بیٹھے رہو اور اپنے انگلیوں میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، تمہارے نام اعمال میں حج کا ثواب، عمرے کا ثواب دے دیا جائے گا۔ حج اور عمرہ کرنے والے ہو سکتا ہے زندگی میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ وہ حج اور عمرہ کر لیں، اس کے ثواب سے اپنے آپ کو مالا مال کریں، لیکن شریعت اسلام نے ثواب سے کسی کو محروم نہیں رکھا۔ شریعت اسلام کے اندر 5 مرتبہ اگر کوئی حج کے برابر کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، عمرے کے برابر ثواب کرنے کا کیا ہے، عمرے کے برابر ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، صرف اسے ایک قربانی دینا ہے جو بہت بڑی قربانی ہے، ایک کام کرنا ہے جو بہت بڑا مشکل کام ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ زندگی کے 24 گھنٹوں میں اپنے قیمتی وقت میں سے 5 وقت کی نماز کے لیے وقت نکالنا ہے۔ کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ آج ہم اپنے زندگی میں اپنے لیے اور اپنوں کے لیے اپنے گھر کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا نہیں کیا۔ شدت کی گرمی میں ہم نے اپنے جسم کا پسینہ بہایا، دھول مٹی میں کام و کاج کرتے ہیں، دن بھر مزدوری کرتے ہیں، دھوپ کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، پیاس اور بھوک کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، روزانہ جاتے ہیں۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اپنے لیے کیا کیا؟ اپنی آخرت کے لیے کیا کیا؟ وہی گھر کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز کو ہم نے چھوڑ دیا۔ وہی وہ 5 وقت کی نماز جو تمہارے دلوں میں حسرتیں ہیں، تمہارے دلوں میں جو خواہشیں ہیں، حج اور عمرہ، حج اور عمرہ، حج اور عمرہ، ان خواہشوں
کو پورا کرنے والی یہ نماز ہے۔ اگر صرف آپ کے دل میں حج اور عمرہ ایک ٹور نہیں ہے، حج اور عمرہ صرف سیر و تفریح نہیں ہے، حج اور عمرہ صرف کعبۃ اللہ کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے میرا عظیم مقصد اس کے برابر ثواب حاصل کرنا ہے۔ کیونکہ مسلمان کوئی بھی کام بیکار نہیں کرتا، مسلمان کا کام کوئی بے مقصد ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مقصد کے لیے، ایک مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہونا ہے۔ اگر نیکی کا ارادہ ہے، آ جاؤ 5 وقت نماز کے لیے، اور ہر فرض نماز کے بعد اطمینان سے بیٹھ کر کے 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو بے نمازی ہیں، جو وقت کے نمازی ہوتے ہیں، کبھی رمضان میں پڑھ لیے، کبھی عیدوں میں پڑھ لیے، کبھی جمعہ کو پڑھ لیے، ان کی تو حسرتیں پوری نہیں ہوتی۔ افسوس ان لوگوں پر ہے جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اتنی جلد بازی میں رہتے ہیں، سلام پھرتے ہی ان تسبیحات کا اہتمام نہیں کرتے۔ شاید ان کو ان تسبیحات کا مقام، اس کی اہمیت آج پتہ چلے تو میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر کوئی یہ جرت نہیں کرے گا، یہ ہمت نہیں کرے گا، یا یہ لاپرواہی اختیار نہیں کرے گا کہ وہ تسبیح پڑھے بغیر مسجد کے باہر جائے۔ اس سے بڑھ کر کے کیا چاہیے؟ جب بات نماز سے جڑی ہے، فرض نماز کے بعد اس عمل کو اختیار کرنے سے اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا ثواب، کیا ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا حج اور عمرے کے برابر ہم اپنے نیکیاں اپنے نام اعمال میں جمع نہیں کرنا چاہتے؟ کم از کم اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس ہمارے نیتوں کو بنیاد بنا کر کے ایک تو نیکیاں بھی دے دے، اور ہماری خواہشوں کو اللہ کے سامنے دعا کرنے سے وہ سفر بھی نصیب فرمائے جو کعبۃ اللہ کے دیدار کے لیے ہمارے آنکھیں ترس رہی ہیں۔ ان مبارک اور مقدس مقامات کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں، وہ بھی ہماری خواہش پوری ہو جائیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر اللہ کے گھر آئے بغیر، اللہ سے مانگے بغیر، اللہ کے سامنے خواہش ظاہر کیے بغیر، اللہ کے گھروں کی طرف، اللہ کے اس گھر کی طرف سفر کرنے کے لیے، کیا ہم دکانوں میں بیٹھنے سے، گھروں میں ٹائم پاس کرنے سے، گلی محلے میں یا دنیا کے چیزوں میں مبتلا ہونے سے اس عظیم مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ سے لڑیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، خواہش ظاہر کریں، تیرے گھر کی دیدار کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ زندگی میں ایک مرتبہ ان آنکھوں کی حسرت کو پورا فرما۔ آؤ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ کے سامنے اس خواہش کا اظہار کرو۔ اس حج کے ذریعے سے تمہاری زندگی بدل جائے گی، آخرت بدل جائے گی۔ ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے دنیا کی خواہشیں پوری ہو جائیں۔ اگر اس میں بھی ذرا ادھر کا ادھر کا مال آ جائے، حج بھی کرنا پڑے کر لیں گے، عمرہ بھی کرنے پڑیں گے، لیکن کوئی پرواہ نہیں کہ کس مال سے میں کر رہا ہوں، جانے سے پہلے میں کیسے تھا، آنے کے بعد میں کیسا ہوں، نمازوں کا پابند تھا یا آنے کے بعد میں نمازوں کا پابند ہوں، اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ ایسے حج اور ایسے عمرے سے اس حج کرنے والے حاجی یا عمرہ کرنے والے معتمر کے لیے اس کا حج اور عمرہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل حقدار وہ لوگ ہیں جو 5 وقت فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ذرا آگے چلیں، نماز سے جڑی ہوئی بات ہے، ہم کتنا لاپرواہ اپنے آپ کو نمازوں سے بنا کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من مشى الى صلاة مکتوبۃ کحجۃ، وہ شخص میرے امت میں، وہ شخص یا میرے امت کا وہ شخص جو چلتا ہے اپنے گھر سے، جو چلتا ہے اپنے دکان سے، جو چلتا ہے اپنے گلی محلے سے، یا چلتا ہے اپنے اس مقام سے جہاں بھی وہ کیوں نہ ہو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز اس کے کانوں پر پہنچی، وہ مسجد کی طرف چلے جاتا ہے۔ ارادہ کیا ہے؟ من مشى الی صلاۃ مکتوبۃ، فرض نماز پڑھنے کا ارادہ ہے۔ فرض نماز پڑھنے کے ارادے سے جو آدمی نماز کی طرف چل کر کے جاتا ہے، یا سواری ہے سواری لے کر کے جاتا ہے، جیسے بھی وہ اللہ کے گھر تک پہنچ جاتا ہے، اس کا
کسی بھی طریقے سے فرض نماز کے پڑھنے کے نیت سے اللہ کی گھر کی طرف آنا، مسجد کو آنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حجتن، حج کے برابر ہے، حج کے برابر کا ثواب اسے اس کے نام اعمال میں دیا جائے گا۔ یہاں بھی نماز، یہاں بھی 5 وقت کی نماز، 5 حج کے برابر کا ثواب انشاءاللہ۔ کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ حج، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حالات سے لے کر کے اپنے آپ کو متاثر کرتے ہیں، اپنی ذات پر افسوس کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، اللہ نے مجھے کتنا کنگال بنایا، فقیر بنایا، تنگ دست بنایا، میری یہ خواہشیں، میری حسرتیں دل ہی میں رہ گئی۔ ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان حسرتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہر مقام میں روئے زمین کے اندر یہ کہ گھر کعبۃ اللہ جس طرح مکہ کے اندر ہے بیت اللہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کا گھر ہر گلی محلے کے اندر رکھا ہے۔ اس کا ادب کر لو، اس کا احترام کر لو، وہاں جانے کی سوچنے سے پہلے اپنے گھر سے نکل کر اپنے گلی محلے کی مسجد کو دیکھنے، یہاں تک پہنچنے کی کوشش تو کر لو۔ ہے کوشش؟ رمضان کے بعد حالت کیا ہے ہماری؟ چلے گئے فجر کی نمازیں، ظہر اثر تو ہم کی دکانوں میں ہیں، مغرب عشاء تو آرام کر رہے ہیں۔ اور کیا آفر چاہیے؟ اور اللہ تعالیٰ اس کام کی طرف لوگوں کو اہمیت دلانے کے لیے، لوگوں کی کیا ہے لوگوں کے خواہشات کو اس طرف کھینچنے کے لیے، اس کے ایک عظیم مقصد عبادت کے پورا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت ضروری ہے، اس عبادت کی طرف اسے رغبت دلانے کے لیے اور کیا دینا چاہیے اللہ تعالیٰ؟ اتنا ہی نہیں، آگے اسی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج نہیں صرف آپ کو عمرہ بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَن مَشَى إِلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ، اور جو فرض نماز کے علاوہ نفل نماز کی نیت کر کے مسجد کو آتا ہے اپنے گھر سے نکل کر، اس کے لیے ایک عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ کے پاس وقت ہے، تھوڑا وقت 2-4 رکعت نفل کے لیے دے دیں، 2 بھی نیت کر کے اپنے گھر سے نکل لیں۔ ایسی صورتحال میں میرے محترم حج اور عمرے کے برابر کا ثواب مل رہا ہے۔ اللہ کے گھر کی طرف نیکی کے ارادے سے نماز جیسی عبادت کے لیے چلنا، روئے زمین میں اس گھر کی طرف جو سب سے مقدس اللہ کے نظر میں سب سے محبوب ترین زمین کے اوپر کوئی مقام ہے تو وہ مسجد کا مقام ہے۔ وہ مسجد جو روئے زمین پہ سب سے پہلے تعمیر کی گئی، وہ مسجد سب سے پہلی مسجد جو کہ اس دنیا میں تعمیر کی گئی انسان کے اول مقصد کو پورا کرنے کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ کھاتا ہے تو جینے کے لیے، پیتا ہے تو جینے کے لیے، پہنتا اوڑھتا ہے تو اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، ورنہ ان چیزوں کے لیے میں نے نہیں بھیجا۔ میں تو جیسے بھیجا ہوں ویسے ہی واپس لے لوں گا۔ جیسے ننگے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، صرف ایک کاٹن کا لباس کفن کی شکل میں ہوگا، اسی کفن کی کاٹن کے کفن میں اسے دفنایا جائے گا۔ آیا ماں کے پیٹ سے ننگا جسم، دنیا میں ساری زندگی محنت کیا، مزدوری کیا، لے کے کیا جا رہا ہے؟ رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ننگا آیا تھا، اللہ کے پاس جا رہا ہے، شرم کرتے ہوئے اپنے جسم کو کاٹن کے کفن میں اپنے آپ کو ملبوس کر کے جا رہا ہے، وہ بھی صرف خبر کی حد تک۔ جب قیامت کے دن میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوگا ننگا، اسی طرح میدان محشر میں ننگا کھڑا کیا جائے گا۔ اب رزلٹ 0، کیا آیا تھا، کیا لے کے گیا؟ لے کے جانے کے جو چیزیں ہیں وہ کیا ہی نہیں، کرنے کے لیے موقع اللہ نے آسان سے آسان کر دیا۔
حج اور عمرے کے برابر کا ثواب معمولی ہے. اس کے پیچھے ایک مالدار کو جا کر کے پوچھو کتنے خون پسینے کے ساتھ محنت و مزدوری کے ساتھ پیسہ جماتا ہے. جب جانے کا وقت آتا ہے بہت ساری کیا ہے اس کے پیچھے مرحلوں کو پورا کرنا پڑتا ہے. سفر کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا پڑتا ہے, اپنے گھر والوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, وہاں کے صحبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. معمولی چیز نہیں ہے, معمولی چیز نہیں ہے. آپ کو بیٹھے بٹھائے ان کو اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کو بلا رہا ہے, یہاں پر اللہ کے نبی بیت اللہ کو بلا رہے ہیں. یہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے, یہ بھی وہ کعبہ ہے, یہ بیت ہے. تو میرے محترم اللہ کا گھر اس کی طرف جو چل کے آتا ہے اتنا بھی مرد وہ وہاں چل کے جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے غریب ہو تم یہاں چل کے آؤ, یہیں پہ دے دوں گا تم کو. میری شان, میرے خزانے, میرا مقام تم جانتے ہو. تمہارے صرف ارادوں کو میں ارادوں کے اوپر دینے والا ہوں. اگر تم یہاں آؤ گے تو نہیں دوں گا. تو کیا کریں گے؟ ابھی جمعہ کے بعد ہم نماز جنازہ پڑھنے والے ہیں. آج ایک ہمارے درمیان سے ماں نکل گئے, کئی ایک کی ماں نکل گئے ہوں گے, کئی ایک کے نکلنے والے ہوں گے. ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی نکل جائیں گے. اس جنازے کو دیکھو وہ کیا پیغام دے رہی. آج کی عبرت کے لیے آج جنازہ بھی ہمارے سامنے, ہر ایک کو یہ پیغام دیتا ہے تم اپنے زندگی میں ایک نہ ایک دن اسی طرح جنازے میں رکھ کر اسی اللہ کے گھروں کو لائے جاؤ گے. یہاں آنے سے پہلے اللہ کے گھروں کو آتے جاتے رہو. تم چاہے آؤ یا نہ آؤ, تمہارا مقام اللہ کی نظر میں جب تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے گی, تمہارے مسجد کے اندر سب سے آگے کا مقام جو امام کا ہوتا ہے, امام سے بھی آگے اس میت کو رکھا جاتا ہے. مرنے کے بعد بھی اللہ نے مرنے والے مسلمان مرد و عورت کو امام سے آگے رکھا. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے, کتنی بے سمجھی کی بات ہے, انسان مرنے سے پہلے اللہ کے گھر کو آنا نہیں چاہتا, آنا نہیں چاہتا. شاید مرنے سے پہلے اسے پوچھا جائے تیری نماز جنازہ مسجد میں پڑھی جائے یا باہر, ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ مجھے باہر سے دفنا دو. لیکن اس کے پاس نہ پوچھنے والا ہے, نہ کہنے کے لیے اس کے پاس فرصت, مجبوراً شاید ہم یہاں اٹھا کر کے لاتے ہیں. اتنی بھی اہمیت ہماری پاس نہیں, اتنی بھی نہیں. امام سے آگے ہمارا مرتبہ میت مردے کی شکل میں ہے. آپ اللہ کے لیے نماز پڑھو یا نہ پڑھو, تمہاری نماز ضرور پڑھی جائے گی, میری نماز ضرور پڑھی جائے گی. ایک بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مسجدوں کا کیا مقام بیان کیا ہے. نیک طالبات سیکھنے سکھانے کا مقام اور مرتبہ احادیثوں کے اندر کیا بیان. آپ لوگ جمعہ کو آئے ہوئے ہیں, اسی جمعہ کی مناسبت سے ایک بات بتا دینا, آپ جو جمعہ کو آئے ہیں آپ کے جمعہ کو آنے کا مقصد کیا ہے, اس کے پیچھے کیا کیا ثواب بتائے گئے ہیں. بہت سارے لوگ الا ماشاء اللہ چند لوگوں کے جمعہ کو آنے کا واحد مقصد ان کے سامنے یہ ہے, اگر میں جمعہ کے دن بھی مسجد کو نہیں جاؤں گا تو سماج اور سوسائٹی میں میں کیسا مسلمان ہوں اس کا تصور لوگ کیسے لائیں گے. آج موقع ہے, جنازہ آیا ہے, بہت سارے لوگ وقت سے پہلے آ گئے. اللہ اس بات کی توفیق جنازہ ہو یا نہ ہو ہمیشہ ہمارے زندگیوں میں عطا کرے, ہمیشہ زندگی عطا کرے. جمعہ کے لیے آپ آئے ہیں یا کوئی پروگرام کا اعلان ہوتا ہے, مسجدوں کو آپ آتے ہیں, صبح شام آپ کے لیے درس قرآن درس حدیث کا انتظام کیا جاتا ہے, اس کے لیے آپ آتے ہیں. آنے سے پہلے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں, میں آؤں گا, آئے تو مجھے کیا ملے گا. کوئی کام بغیر مقصد بغیر کسی فائدے کے ہمارا نہیں ہونا چاہیے. بات حج اور عمرے سے جڑی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من غدا الی مسجد, بیہقی کی روایت ہے, البانی علیہ رحمہ صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے.
من غدا الی مسجد، جو شخص مسجد کی طرف آتا ہے، لا یرید، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ارادہ کیا ہے؟ الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، مسجد کو اس کے آنے کا ارادہ یہ ہے، اس ارادے کے علاوہ دوسرا ارادہ نہیں ہے۔ ایک تو وہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل ارادہ کرتا ہے، وہ ایڈیشنل نیت کرتا ہے۔ وہ ارادہ اور نیت کیا ہے؟ الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے وہ مسجد کو اس لیے آ رہا ہے کہ میں مسجد کو جانے کے بعد خیر کی بات سیکھ کر کے آؤں گا، یا خیر کی بات سکھا کر کے آؤں گا۔ سکھانے والوں کے لیے بھی اور سیکھنے والوں کے لیے بھی دونوں مقام عطا کیا گیا۔ یہ شریعت اسلام ہے جو دونوں کو برابر کا درجہ دیتا ہے، دونوں کو برابر کا درجہ۔ ہو سکتا ہے سکھانے والوں کو آپ اونچے کرسی پر بٹھاتے ہیں یا ممبر پر مجھے آپ کھڑائے ہوئے ہیں، لیکن جب ثواب کا معاملہ آتا ہے میں اور آپ دونوں برابر ہونے جا رہے ہیں۔ کس معاملے میں؟ حج اور عمرے کے معاملے میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من غدا الی مسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ کان لہ کاجر حاج حجتہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسجد کو قرآن حدیث کے روشنی میں خیر اور نیکی کے باتیں سننے کے لیے آتا ہے، سیکھنے کے لیے آتا ہے، اور سنانے اور سکھانے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، کان لہ، اس کے لیے کاجر حاج حجتہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک حج کرنے کے برابر اس کے نام اعمال میں ثواب پہنچایا جائے گا۔ آپ جمعہ کو آئے ہیں، آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میں جمعہ جاتے جاتے حج کو جا رہا ہوں، حج کے ثواب کو پانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر میں یہ ارادہ ہو حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بنگلور میں 3 بجے رات میری پلین اڑنے والی ہے، ہرپنلی سے نکلنے کے لیے میں تیاری کیسے کرتا ہوں؟ میرا نہانا دھونا، میرا توشہ، میرے اپنوں کو ملنا، مسجدوں کو آنا، اس کی اطلاع کرنا، دعا کی درخواست کرنا، لوگ اس کے لیے دعا کی درخواست کرنا، بنگلور تک پہنچنا، اور وہ وقت جو پلین کے اڑنے کا 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہ ہو، 1 سے 2 گھنٹے پہلے اپنے آپ کو وہاں پہنچا دینا۔ کیا یہ جذبہ ہمارا مسجدوں کو آنے کے لیے؟ روزانہ 5 وقت کی دور کی بات ہے، اگر جمعہ کی بات کرے، بات یہ ہوتی ہے کہ بیان چل رہا ہے، ابھی 2 رکعت نماز کے مسلمان ہیں، وہ بھی اس وقت مسجد کو آئے جبکہ جمعہ کا ثواب بھی آپ کو نہیں مل پا رہا، جبکہ اسی جمعہ کے لیے اگر ہم آئیں گے اذان سے پہلے تو یہی آپ کو یہاں پر خیر کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، سکھائی جا رہے ہیں۔ الا ان یرید لا یرید الا ان یتعلم خیرا، خیر سکھایا جا رہا ہے آپ اس خیر کو چھوڑ رہے ہیں، ایک بہت خیر سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ وہ خیر، وہ بھلائی یہ ہے آپ کے نام اعمال میں ایک حج کے برابر کا جو ثواب ہے اس سے آپ کو محروم رکھا جا رہا ہے۔ یہ 3 باتیں تینوں نماز اور مسجد سے جڑے ہوئے ہیں۔ نمازوں کے بعد تسبیح کا اہتمام، نمازوں کے لیے مسجد کو آنا، اور اسی طرح مسجدوں میں آئیں، جمعہ کے لیے اطمینان کے ساتھ جمعہ سنو، مسجدوں کو آئے اطمینان کے ساتھ درس قرآن بیٹھ کر کے سنو، اطمینان کے ساتھ درس قرآن سنو، یا کسی پروگرام میں جاتے ہیں مسجدوں کو، اس پروگرام کو اہمیت دو، اعلان ہوتا ہے، لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں، کسی مسجد میں اعلان ہے آج پروگرام میں مدنی علماء آ رہے ہیں، وہی 2-4 نماز پڑھنے والے مصلی، یہ باہر کے پورے باہری، ان کو نہ کوئی مدنی عالم کی ضرورت ہے نہ نماز کی ضرورت ہے، اعلان ہو جائیں گے، یہ 2 صف کے نمازیوں میں سے چند لوگ پروگرام کو جائیں گے، وہاں سے 4 وہاں سے 4 وہاں سے 50-60 لوگ پروگرام ہو گیا۔ کم از کم ثواب کی نیت سے جاؤ، چلو میں اسراء کو جاؤں گا، میں عمر مسجد کو جاؤں گا، میں مکہ مسجد جاؤں گا، وہاں پروگرام ہو رہا ہے تو مجھے حج کے برابر ثواب ملے گا، خیر سیکھنے جا رہا ہوں۔ تو میرے حال بات مختصر یہ ہے کہ
ہم میں سے صاحب حیثیت تو خواہش کرتے ہیں حج و عمرہ کی، ہو سکتا ہے کوشش اللہ کامیاب کر کے ان کو پہنچائے اور یہ خواہش پوری و ثواب سے مالا مال ہو۔ جو صاحب حیثیت نہیں ہیں ان کو مایوس ہونے اور افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے مرحلے ہمارے سامنے ہیں جسے ہم اختیار کر سکتے ہیں، بہت سارے موقع ہمارے سامنے جسے ہم اختیار کر کے اس حج اور عمرے کے ثواب سے اپنے آپ کو مالا مال کر سکتے ہیں۔ امید کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کم از کم حج اور عمرے کی خواہش رکھتے ہوئے اس کے ثواب سے مالا مال ہونے کے لیے 5 وقت فرض نمازوں کے لیے مسجدوں کو آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہاں پہ جو حدیث کی باتیں ہوتی ہیں اسے توجہ سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جو آتے ہیں چل کر اللہ اس پر حج عمرے کا ثواب جو رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس اجر سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اطمینان کے ساتھ تسبیح و تحلیل کا مسجدوں میں اہتمام کرنے والا بنائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔